اللہ اکبر 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر. محترم حضرات، نماز تو ہو چکی ہے، اب جماعتوں کی درستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ تمام حضرات آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بعض معذور حضرات بھی ہیں، عمر رسیدہ حضرات بھی ہیں، ان کو راحت دینا ہمارے لیے ایمانی اور اسلامی فرض بنتا ہے. اس لیے آپ تمام حضرات ذرا آگے بڑھ کر قبلے کی طرف آ جائیں تاکہ پیچھے والے آگے سائے میں آ سکیں. اللہ کے لیے ذرا حرکت کیجیے. جو حضرات دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی طرح آگے بڑھ کر پنڈال میں آ جائیے بھائی. اللہ آپ کو جزا خیر عطا. جمعہ میں آپ حضرات قربانی کے تعلق سے، اس کے مسائل اور فضائل کے تعلق سے تفصیلی بیانات سن لیں گے، اس لیے اس وقت بہت ہی مختصر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا احسانات اور انعامات میں سے ایک نغد اور خاص انعام ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ہمیں پہلی فرصت میں شہر کے میدان میں پہنچ کر سنت کے مطابق عید کی واجب نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا. فللہ الحمد علی ذلک. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حساب انعامات ہیں جن کو ہم شمار بھی کرنا چاہیں، گننا بھی چاہیں تو ہم گن نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا ہم کو احساس کرنا چاہیے اور اس پر قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی. آج جو عید الاضحیٰ کا خاص موقع ہے، یہ قربانی کی عید کہلاتی ہے. یہ عید یا عید الفطر ہماری جو عیدیں ہیں یہ کوئی رسمی عیدیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں بس ہم کو بھی کر دینا ہے، بلکہ ہمارے دین اسلام کے اندر ہر چھوٹے بڑے عمل کے پیچھے ایک خاص مقصد رکھا گیا ہے. چاہے کوئی دینی عمل کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. جیسے چھینکنے پر الحمدللہ کہنا، یہ عمل کوئی نماز کے برابر، روزے کے برابر، حج کے برابر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کے پیچھے بھی ایک زبردست مقصد ہے. نماز کا ایک زبردست مقصد ہے، زکوٰۃ اور حج کا ایک زبردست مقصد ہے. اسی طرح یہ جو ہمیں عیدیں دی گئی ہیں ان کے پیچھے بھی ایک زبردست مقصد ہے. اور آپ غور کریں، ہمارا ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک دوسرا عمل لگا ہوا ہوتا ہے. جیسے عید الفطر کی، اس کے پیچھے اس کے ساتھ پورے رمضان کے روزوں کا عمل ہے، تراویح کا عمل ہے، قرآن کی تلاوت کا عمل ہے، اعتکاف کا عمل ہے. یہ جو عید الاضحیٰ ہے اس کے ساتھ بھی کل 9 ذی الحجہ کے عرفے کے روزہ کا ایک عمل تھا اور اب قربانی کا عمل شروع ہو چکا ہے. تو ہمارے ہر عمل کے پیچھے ایک عمل لگا ہوا ہوتا ہے.
یہ دین اسلام سراپا حرکت کا نام ہے، عمل کا نام ہے، خاموش بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، خالی دل سے سوچ لینے کا، دل سے نیت کر لینے کا نام نہیں ہے، عمل ہے، عمل کے ساتھ نیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے تو پھر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی یہ عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، ہمیں زبردست سبق دیتی ہے، زبردست پیغام دیتی ہے۔ جو قربانی کی عید ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ قربانی کا جانور ذبح کرنا اور عید کی نماز ادا کرنا اور اس کے ساتھ جو قربانی کے آگے پیچھے کے جو بہت سارے مسائل ہیں اور اعمال ہیں، ان سب کا تعلق اور ان سب کی وابستگی ہم دینی حساب سے غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ یعنی یہ جو قربانی کا عمل شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے قربانی کا حکم دیا، ابتداءً جو قربانی کا حکم دیا وہ کیا؟ دمبے کا حکم نہیں دیا، کسی پوٹلے اور مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے اپنے لڑکے کو، اپنے لخت جگر کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ قربانی کے لیے پوری طرح لٹا دیے، چھری بھی چلانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب میں دیے گئے ہمارے حکم کو سچا کر کے دکھایا، تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ ہم تمہارے لڑکے کو ذبح کرا دینا، قربان کرا دینا نہیں چاہتے تھے، ہم بس تمہاری آزمائش چاہتے تھے، تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے، بس اب جنت سے دمبا آپ کے سامنے ہے، یہ دمبا ذبح کر دیں۔ تو آج ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا تھا، اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے، آج بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہماری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ آج ہم جو اپنے قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کے گلے پر، اس کے حلق پر چھری پھیر رہے ہیں، ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا جانور ذبح ہو جائے بس، یہ ہمارے جانور کا گلا کٹ جائے بس، در حقیقت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کا سبق ہے کہ دیکھو صرف اپنی قربانی کا جانور اس کا گلا کاٹ لینا کافی نہیں ہے، یہ ایک رمزی اور اشارے کی قربانی ہے۔ اصل قربانی کس کی ہے؟ تمہارے ناجائز خواہشات کی قربانی ہے۔ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ میرے سامنے گناہ کا موقع آ گیا ہے، اب یہ موقع چھوڑ دوں گا تو پھر موقع نہیں ملے گا، اس خواہش کو قربان کر دو، اس گناہ کی خواہش کا گلا کاٹ دو۔ یہ اصل قربانی سے ہمیں سبق لینا ہے۔ ہم بیپار کر رہے ہیں، ایک موقع آ گیا کہ ہم جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، ہمارا دل جھوٹ بولنے کو چاہتا ہے، جھوٹ بولنے کی خواہش ہے، جھوٹ بولنے کی خواہش کا گلا کاٹ دینا، جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، یہ ہے اصل قربانی کا سبق۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہماری ایسی ناجائز خواہشات ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان خواہشات کو ہم چھوڑ دیں، ختم کر دیں، یہ ہے اصل قربانی کا سبق۔ ہر سال جو ہم سے جانور کی قربانی کرائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو وہ سبق دیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے ذریعے سے دیا گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حاجی حضرات لاکھوں کی تعداد میں مینا کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں، جمرات کو کنکری مار رہے ہیں۔ یہ جمرات کو کنکری جو مار رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھنے میں ایک دیوانہ پن دکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اب یہاں سے کھڑے ہو کر پتھر لے کر ادھر پھینکنے لگوں، یہ پردے کو پتھر لے کر مارنے لگوں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا بھئی یہ دیوانے پن کی حرکت؟ تو اسی طرح جو جمرات کے اندر مینا میں حاجی حضرات پہنچے ہوئے ہیں، وہاں کنکریاں مار رہے ہیں، اگر ہم سرسری طور پر دیکھیں گے تو ایک دیوانہ پن دکھے گا، وہ دیوانہ پن نہیں ہے، در حقیقت وہ اس واقعے کی یادگار ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لڑکے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، وہ لے جا رہے تھے، شیطان اس موقع پر پہنچا،
اس مقام پر پہنچا جہاں آج مینا میں جمرات واقع ہیں، جو پلرز، لمبی لمبی دیواریں، موٹی موٹی دیواریں، پلرز بنی ہوئی ہیں جس کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان پہنچ کر بہکانے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں تم؟ خواب میں ایک خواب نظر آیا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے جیسا، جا کر تم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سے باپ کی شفقت ہے، یہ کون سی محبت ہے، اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دینے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری مار کر اسے بھگایا کہ جا شیطان، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا بیٹا ہو یا جانور ہو جو بھی ہو، اللہ کا حکم مجھے ملا ہے، میں اس حکم کو پورا کروں، میرا بیٹے کا گلا کٹ جائے جو بھی ہو جائے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے پورا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وہاں سے مار کر بھگایا۔ یہ آج جو مینا کے اندر حاجی حضرات پہنچ کر جمرات کو مار رہے ہیں، ان پلروں کو مار رہے ہیں، یہ اسی کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ کر دنیا والوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر شیطان تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی میں آ کر تم کو تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے ابھارتا ہے تو اسی